اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمیل اصغر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ ایام عزا کے کچھ آخری دن رہ گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اب تک جو مجالس اور جلوس عزا سے حاصل کیا ہے اس پر سال بھر بلکہ زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پیغام حسین جو کہ پیغام انسانیت ہے اس کو ہر طرف پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پہلے خود عمل کریں، اس کے بعد میں اپنے خانوادے کو، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اور پورے شہر میں بلکہ پورے دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ یقیناً یہی مقصد ہے شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ، شکر خدا، پروردگار آپ لوگوں کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور ہمارے ناظرین کو بھی خوش و خرم رکھے، اور اسی طریقے سے جو اب تک ایام عزا میں عزاداری اور یاد امام حسین قائم کی ہے اس کو مزید قائم رکھنے اور باقی رکھنے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ؟ جی میں السلام علیکم، میرا نام سرور ہوا، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں، سرور حسین۔ میرا ایک ادنا سا سوال ہے کہ کل جو مسائل زندگی گزرا یعنی 20 اکتوبر کو کسی نے سوال کیا کہ مجلس پڑھنے یا تبلیغ کے لیے پیسہ لینا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مولانا میری جانکاری میں نہیں لیتا ہے، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ لوگ لیتے ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کا حوالہ دیا۔ میری یہ درخواست ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو بات ہے اس کو بول دیں، اور جو کمی ہے اس کی اصلاح کے پہلو سامنے لانا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو اجر رسالت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو وہ تبلیغ کرتے تھے، مولانا بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، یہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ جن کو ذمہ داری دیتا ہے ان کے لیے تو ان کو اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں سے تم پیسہ لو، تو یہ ان کو کس نے اجازت دے دیا پیسہ لینے کے لیے؟ اور اس کی کمی کیا ہو جاتی ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ ملتا ہے لوگ اس طرف اور ان کی خواہش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حق بات سے منحرف ہونے کی اندیشہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہے کہ مخلصین ہیں، زیادہ تر لوگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کمی آنے لگتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ مسائل زندگی کے جو جوابات یہاں پیش کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت علماء کرام، مراجع کرام اور توضیح المسائل شرعی مسائل کا جواب دیا جاتا ہے، شرعی جوابات دیے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے، اس کا جواب یہ ہے کہ واجبات کی تعلیم دینا، اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یا مجھ سے کہتا ہے بھائی میں نماز نہیں جانتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے نماز میت نہیں آتی ہے، آپ مجھے نماز میت سکھا دیجئے، یا سورہ الحمد مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے سورہ الحمد کی تعلیم دے دیجئے، تو اگر میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اتنا اس کا بدلہ چاہیے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے غسل سکھا دیجئے، اور غسل سکھانے کی کیونکہ وہ واجب ہے اور اس کی تعلیم کا پیسہ اگر لیا جائے تو واجبات کی تعلیم کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، اس کا کسی طریقے سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دین ہے، شریعت ہے، اور جو انہوں نے آیتیں پڑھی ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا بدلہ صرف اللہ کے ذمہ ہے، تو اس کا اجر پروردگار دینے والا ہے۔ رہا مستحبات کا معاملہ یا ایسی چیزوں کا معاملہ جو شاید بعض اوقات مستحب بھی نہ ہوں، تو وہاں کے اوپر آپ یا جو بھی آدمی تعلیم دے رہا ہے وہ اس کا بدلہ اور اجر لے سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسوں میں پڑھائیں، اسکولوں میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، ان کو اس کا اجر ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ کسی دنیا کے مجتہد نے نہ ان کو حرام کہا ہے نہ ناجائز قرار دیا۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ جو آج یہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کسی ذاکر کو بلاتے ہیں اور وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ایک آدھ آدمی ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، میں آپ سے ایسے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مشہور ترین عالم کو یا ذاکر کو، خطیب کو بلائیں۔ جیسے پہلے گھروں میں لوگ کتابیں اٹھاتے تھے، مائیں اور بزرگیں اور خواتین یا بڑے بوڑھے لوگ کتاب اٹھانے کے بعد ذکر سید الشہداء کرتے تھے، فضائل اور مصائب کو پڑھتے تھے۔
آنسو بہاتے تھے اور مجلس ہو جاتی تھی. کیا مجلس کا ثواب نہیں ملتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ پاک و پاکیزہ تذکرہ تھا، اس میں زیادہ اخلاص اور خلوص تھا آج کے زمانے میں. اب اگر آپ کسی ایسے نامور آدمی کو بلا رہے ہیں جس سے آپ یہ چاہیں کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے اور لوگ کہیں فلاں کے یہاں فلاں ذاکر آیا، تو پھر جیسے آدمی کو بلائے ہیں آپ کو ویسی خدمت کرنا پڑے گی اور اس طریقے کا آپ کو پیکج دینا پڑے گا. ذکر امام حسین ہے اور واقعہ نزاداری ہے تو آپ اکیلے بھی اپنی جگہ کے اوپر کتاب کھول کر 2 نوحے، 2 قصیدے، 2 مرثیے، 2 سلام پڑھ دیں گے تو عزاداری سید الشہداء ہو جائے گی، اس کا ثواب مل جائے گا اور امام حسین اور خدا کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے. شہرت یافتہ خطیبوں کو بلانا ہوگا تو ان کے آنے جانے کا خرچ اور ان کے حسب لیاقت اور حسب مقام ان کی پذیرائی کرنا پھر یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آپ مہمان بلائیں اور مہمان بلا کر پھر اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. وہ اپنا وقت دیتا ہے کہ ایک مجلس کے لیے 2 دن 3 دن کم زیادہ ہم لوگوں کو یا ذاکرین کو یا دوسرے لوگوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت کی قیمت ہے اور اس کی وہی آدمی شہر میں رہ کے، گاؤں میں رہ کے، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ کر دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ اور نفع ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سید ارشاد علی دلی سے بول رہا ہوں. مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. اگر کسی انسان نے اپنی گھر گرہستی جو ہے چوری کر کے بنائی ہو اور پھر وہ جو ہے اپنا صحیح راہ پر آنا چاہ رہا ہو تو پھر اس طرح سامان کا کیا کیا جائے، اس کا کیا حال ہے؟ اس میں سارا سامان جو ہے چوری کر کے بنایا ہے اور اپنی جو ہے صحیح راہ پر آنا چاہ رہا ہے اور وہ بالکل اپنے ایمان سے آنا چاہ رہا ہے تو پھر اس طرح سامان کا کیا کیا جائے؟ اللہ حافظ. کسی نے غلط طریقے سے مال کمایا ہو اور گھر بنایا ہو، کاروبار کیا ہو، اور پھر صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کا راستہ ہر آدمی کے لیے ہر مقام اور ہر لیول کے اوپر کھلا ہوا ہے. پروردگار تواب ہے، رحیم ہے، غفور ہے، معافی دینے والا ہے اور یقیناً خدا کی بارگاہ میں اگر انسان توبہ کرے تو پروردگار معاف کر دے گا. لیکن کیونکہ یہاں پر حقوق الناس کا معاملہ ہے، جس کا مال بھی چرایا ہے اس کا مال واپس کرنا ضروری ہے. یا تو آدمی تھوڑی بہت شرمندگی اٹھا لے، آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ آپ کا مال ہے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، اور یا پھر خاموشی کے ساتھ اگر وہاں پہنچا سکتا ہو اس تک وہ مال پہنچا دے، اسے خبر دے دے فلاں جگہ آپ کا مال رکھا ہوا یہ دے دے. اور اگر بالفرض کسی ایسے آدمی کا مال ہے کہ پتہ ہی نہیں کس کا مال ہے یہ، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دینا ہوگا اور بہرحال یہ اس کی طرف سے ذمہ دار ہے. اگر وہ مالک بعد میں پیدا ہوتا ہے، ملتا ہے، تو پھر اسے ادا کرنا بھی ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں دہلی سے حسن نقوی عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب السلام علیکم. آپ دونوں کی فتح علی میں آج میرے سوال ہے کہ بتائیے کہ کیا علم نجوم پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہے؟ قرآن شریف کی روشنی میں تفصیل سے جواب دینے کی زحمت فرمائیں، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا ہاتھ کی لکیروں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے؟ سنا ہے کہ لکیریں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، تو ہاتھ میں دی گئی لائف لائن بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہوگی. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ پورا یقین ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے جو پروردگار عالم نے قسمت میں اس کا وقت مقرر ہے اور نصیب سے زیادہ اور نصیب سے کم نہیں ملتا. برائے مہربانی مجھے تفصیل سے جواب دے کر مجھے شکریہ موقع دیں. والسلام. سید حسن ظہیر نقوی، دہلی. تفصیل کا تو موقع نہیں ہوتا یہاں. بہرحال علم نجوم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور ہاتھ کی لکیریں کیا گھٹتی بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے عمر گھٹتی بڑھتی ہے؟ علم نجوم اگر موسم وغیرہ کے لیے، جغرافیہ کے لیے، حالات کھیتی باڑی اور دنیا کے لیے استعمال کیا جائے، جیسا کہ موسم محکمہ وغیرہ اس سے استفادہ اٹھاتا ہے تو یہ بہترین کام ہے اور اچھی چیز ہے، اور اس کے بغیر زندگی نہیں ممکن ہے. سورج چاند کا نظام وغیرہ سب آدمی کا حساب و کتاب اسی کے مطابق چلتا ہے. لیکن اگر علم نجوم سے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی، بھوشیہ وانی، یا آپ زندگی میں کل کیا ہونے والا ہے، کوئی آدمی یہ سب کام کرتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور ہاتھ کی لکیروں کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ تقدیریں ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی، میرا نام مستان علی ہے، میں چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا جاوید صاحب کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت سلام. ابھی مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی
ایام آزاد چل رہے ہیں. ہم سب کو تو 12 امام کو بہت بہت ہم اپنا غم کا اظہار کرتے ہیں، تمام مومنین مومنات. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب سید سجاد علیہ السلام رہا ہوئے زندان شام سے، تو ان کو تو سر شہداء جتنے بھی تھے انہیں دیے گئے. تو میرا سوال یہ کہ کئی الگ الگ مولانا الگ الگ بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جتنے بھی سر شہداء کے تھے وہ سب شام میں ہی دفنا دیے گئے. کوئی بولتے ہیں کہ کربلا میں علاج کر کے جسموں کے ساتھ ان کے سروں کو ملایا گیا. تو آخری میں جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت ڈاؤٹ ہے کہ آخر میں سر شہداء کہاں دفنائے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بیان کریں. شکریہ، اور آپ سب کو بہت بہت ان چینل والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. شکریہ. یہاں کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ ہمارے یہاں مستند روایتوں میں یہ ہے کہ سرحائے شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں ہی دفن ہے، لیکن مختلف روایتیں ہیں جو کہ مختلف مسالک کے لوگوں نے بھی اس کو اپنے بھائی سے یہ عرض کر دوں کہ پھر وہی بات یاد آتی ہے اپنے استادوں کی اور بزرگوں کی کہ آغا قراتی مدثر اللہ ہمارے استاد یہی کہتے ہیں کہ وہ سوال کریں جو آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، واجب ہو، یا حرام کے بارے میں پوچھیں، یا مستحب یا مکروہ کے بارے میں پوچھیں. اگر کسی چیز کا جاننا ہے نہ جاننا آپ کے بارے میں کے لیے برابر ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو بظاہر ایسے سوال سے کچھ حاصل نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ تاریخ اور ہسٹری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے حقیقت کو نکالنا 1400 سال کے بعد، کیا 14 سال کے بعد بھی مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بڑی عدالتوں کے کیس اسی لیے معطل ہو جاتے ہیں کہ 10-20 سال کیس کو گزر جاتے ہیں اور سارے نشانات اور تمام شواہد ختم ہو جاتے ہیں. تو روایات میں جو الگ الگ دمشق کا تذکرہ ہے، نجف کا تذکرہ ہے، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کربلا کی مستند روایات یہی ہیں کہ دفن شہداء کربلا کے سروں کو کربلا میں دفن کیا گیا. تو اس طرح کی روایات پائی جاتی ہیں. اب جس خطیب جس عالم کو جو کتاب ملی اور اس میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے وہ اس اعتبار سے بیان کر دیتا ہے. نہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کوئی اختلاف ہے. اور اگر کہیں نہ کہیں بہرحال دفن ہوئے ہیں، اور اگر اس جگہ زیارت کرنا ہے تو جہاں معصومین علیہ السلام نے اس کے احکام بھی بتا دیے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جگہ آپ سر کے عنوان سے زیارت کر سکتے ہیں. لیکن ان مسائل کے اوپر اپنے کو اتنا پریشان کرنا اور اتنی تحقیق میں جانا کہ جس کا کچھ بظاہر رزلٹ حل نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو بظاہر حاصل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو زیارت کرنا ہے تو جس مقام پر بھی جا رہے ہیں وہاں امام کی زیارت کریں گے، آپ کی زیارت مکمل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، یہ مسئلہ ہے مباہلے کا کہ جب نصارہ حضور پاک کے پاس آئے تھے تو اس وقت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا ان کے پورے وفد میں اور حضور پاک نے جواب نہیں دیا. تو کیا مصلحت تھی سلام کا جواب نہ دینے کی، جبکہ اسلام میں سلام کرنا سنت اور جواب کا دینا واجب ہے. اور حضور پاک کی سیرت تو یہ رہی کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی پہل کیا کرتے تھے سلام میں. تو کیا راستہ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. کہ نصارہ نجران نے سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا 2 دن تک، پھر آگے جو ہوا. جی، اصل میں بات یہی ہے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ پہلے حضور سرور کائنات کی خدمت میں آئے تو اپنے حساب سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور سونے چاندی کے لباس پہنے ہوئے، زرین لباس پہنے ہوئے، اور اس شان سے آئے تھے جیسے کسی بادشاہ کے اور بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر دی جاتی ہے. لہذا حضور سرور کائنات نے اپنے کردار اور اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ ایک نبی کا دربار ہے. اور آپ بھی کوئی شاہی وفد اور ڈیلیگیشن کے افراد نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی جناب عیسیٰ کے نمائندے ہیں. تو آپ کا کردار اور رفتار و گفتار وہ ہونا چاہیے جو ایک عالم دین اور ایک مذہبی رہنما کے شایان شان ہو. لہذا پیغمبر نے عملی طور کے اوپر ان کا جواب نہیں دیا، اور جب وہ لوگ واپس گئے اور بعد میں اس کا راز معلوم ہوا، پھر لباس چینج کر کے ایک واقعاً عالم اور مذہبی رہنما کے جب لباس میں آئے تو پھر حضور سرور کائنات نے وہ کھڑے ہو کے ان کا باقاعدہ استقبال کیا. اور جس طریقے سے ایک مہمان کی آپ عزت کرتے تھے حضور سرور کائنات نے ویسے ہی عزت کی. آپ نے شاید واقعے کا پہلا رخ سنا اور جو بعد میں ملاقات ہوئی وہ شاید آپ کے سامنے نہیں آ سکا. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. کی خدمت میں کیا ہے، السلام علیکم. میرے 1 2 3 سوال ہیں، اس کا جواب چاہتا ہوں میں. اور سوال
کرتا ہوں کہ تکبیرۃ الاحرام میں اگر ہاتھوں کو نیچے لاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، یعنی ایک وقت میں دونوں کام کر رہے ہوں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوں اور ہاتھوں کو نیچے بھی لا رہے ہوں، تو تکبیرۃ الاحرام کیا صحیح ہے؟ اس کا صحیح طریقہ برائے مہربانی آگاہ خود کر کے ناظرین کو دکھائیں تاکہ صحیح طرح اصلاح ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ضعیفوں اور بیماروں سے جو کہ خود بغیر سہارے کے اٹھ بیٹھ نہ سکتے ہوں، کیا نماز میں ان کا بحول اللہ و قوت ہی اقوم و آخود کہنا ثابت ہو جاتا ہے، جس کا ترجمہ شاید یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی مدد سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ جب ایسے نمازی کے جو خود اٹھ بیٹھ کر یا اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ اٹھ بیٹھ ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں ہے، تو ان کا یہ بحول اللہ قوت ہی اقوم و آخود کہنا۔ اور اگلا سوال ہے کہ زیادہ تر لوگ رکوع میں پیروں کو آگے سے ایک بالش، پیچھے سے یعنی ایڑی کی سائڈ سے 4 انگل کر کے رکوع انجام دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا پیروں کے انگوٹھے سیدھے ہونے چاہیے؟ پیر سیدھے رہنے چاہیے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آگے سے نوجوان فیصلے کے جوابات سے مستفید فرمائیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ جمیل مہدی، محیط، شکایت سے۔ کہ تکبیرۃ الاحرام جی، جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو کس طرح ہونا چاہیے؟ تکبیرۃ الاحرام کے لیے جو توضیح المسائل میں اور کتب فقہ میں ہے وہ رفع الیدین عند تکبیر، جی، عند تکبیر، تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تکبیر کہی جا رہی ہے تب ہاتھ اٹھائیں، جی، تکبیر سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا لیے اللہ اکبر، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اصل صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر کا ال شروع کریں اور اکبر تک ہاتھ اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جب تکبیر کہنا شروع کریں تو ہاتھ اوپر تک آئیں اور اکبر کی رے ہوتے ہوتے ہاتھ پھر سے پیروں کے اوپر آ جائیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چاہے مریض ہو چاہے غیر مریض ہو، بحول اللہ جو ہے کہنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ یہ بحول اللہ، اللہ کی مدد اور طاقت سے میں اٹھتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں، تو یہ کہنا پہلے ہی مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر اور یا لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ترک کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالت رکوع میں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے جتنا کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت ایک ہی فاصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب حالت قیام میں ہیں تو فاصلہ زیادہ ہو جائے اور رکوع وقت چلے جائیں تو فاصلہ کم ہو جائے۔ اور یہ پیروں کے انگوٹھے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں۔ اصل یہی ہے کہ پورا بدن جتنا بھی ہے وہ قبلے کی طرف رہے گا، روبہ قبلہ رہے گا، اتنا ہی بہتر اور ثواب ہے۔ شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میں کشمیر بڑگام سے بول رہا ہوں، میرا نام ہے محمد عباس۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں مجلسوں میں، چلاتے ہیں مجلسوں میں لاؤڈ اسپیکر، اگر اس سے کسی کو پرابلم ہوگی یا جانور کو پرابلم ہوگی، دقت ہوگی، کیا وہ لگانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ باقی وسلام۔ یہ ہمارے بھائی کا سوال ویلڈ سوال ہے کہ اس زمانے میں خاص طور سے ان شہروں میں جہاں کاسموپولیٹن علاقے ہیں یا جہاں لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایسی ہے کہ دور تک جا رہی ہے، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعاً کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک یہ کوئی شرارتاً نہیں چاہتا کہ لاؤڈ اسپیکر، دونوں طرح سے جواب دے دیجیے۔ پہل دیکھیے، واضح طور پر شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا اسلام میں کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، چاہے ہمارا پڑوسی اپنے مذہب و ملت کا ہو یا کسی دوسرے مذہب و ملت کا ہو۔ اور پہلے زمانے میں حقیقت یہ ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا تھا یا دوسری چیزوں کا بھی، سبھی چیزوں کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ جتنی ضرورت ہوتی تھی ہر وہ چیز استعمال ہوتی تھی جو ہماری ضرورت کو پورا کرتے۔ آج کے زمانے میں ہر چیز ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ فیشن کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ کوئی بھی تہوار آتا ہے اور برادران وطن ہر چوراہے کے اوپر آپ دیکھیے ایک تہوار ختم ہوا دوسرا آ گیا، دوسرا ختم ہوا تیسرا آ گیا، اور یہ ڈی جے دھم دھم کی آوازیں آتی ہیں۔ واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے وہاں سے گزر رہا ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے۔ یا کوئی آدمی رات میں سونا چاہتا ہے، اس نے دوا کھائی ہے، اسے نیند آ رہی ہے اور زور سے آواز اس طریقے کے ڈی جے بج رہے ہیں اور مائک چل رہا ہے چوراہوں پہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کے گھر کے سامنے آس پڑوس میں ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں مذہبی پروگرام کرنا ہے تو جہاں تک ہمیں ضرورت ہے اور جتنی آواز کی ضرورت ہے
اتنی آواز ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور بلا وجہ کسی محلے پڑوس یا آس پڑوس والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی پروگرام ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا پروگرام ہو، اللہ پروردگار بہرحال دیکھنے والا ہے۔ دنیا والے چاہے روکے یا نہ روکیں، لیکن یہ طے ہے کہ خدا کے نزدیک اور خدا کی بارگاہ میں ایک دن سب کو حساب دینا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر یہ اقالیم سبعہ، پورے زمین و آسمان سب کچھ میرے حوالے کر دیے جائیں اور مجھے دے دیا جائے، اور مجھ سے کہا جائے کہ میں ایک چینٹی کے منہ سے زبردستی ایک دانہ نکال لوں، یعنی اس کے اوپر ظلم کروں، اس کے ساتھ زیادتی کروں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اہل بیت نے، ائمہ طاہرین نے اور خود حضور سرور کائنات نے کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ جتنا ہم مذہبی دائرے کے اعتبار سے اور مذہبی سرکل میں چلیں گے، ہمارے پروگرام اتنے ہی بابرکت ہوں گے اور ان میں ثواب زیادہ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اچھے سے اچھا ہم نے پروگرام کیا اور کسی ایک دوسرے غریب کی ہائے لگ گئی اور وہ کہتا رہا کہ دیکھیے کیا ہوا، تو اس پروگرام کی جو ویلیو ہے اور اس کا جو ثواب ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ملک کے قانون کا بھی بہت ہی احترام کیجیے۔ بے شک بے شک جی، اس کے بھی ہم کو سب سے بہتر شہری ثابت کرنا ہے اپنے کو، اور ہمیں اس کی بھی پابندی کرنا ضروری ہوگی۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، میں کربلا ٹارگیٹ ڈورا سے بول رہی ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو آج کل ذاکرائیں پڑھ رہی ہیں کہ بی بی سکینہ کی تابوت کے آگے بچہ آ سکتا ہے، مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو یہ کتنا سچ ہے؟ تو ہم تو بچپن سے یہی سن رہے ہیں کہ ان کے بی بی کا جب تابوت اٹھے تو 4 سال کا 5 سال کا بچہ بھی آگے نہ ہے، اور ذاکرائیں اس کو انکار کر رہی ہیں۔ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیے۔ السلام علیکم۔ تابوت جناب سکینہ ہو یا اور کسی بیوی کا، اس کے آگے 4 سال کی بچی نے، خاص طور سے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، اصل اسلام جب آیا، حضور سرور کائنات نے جو سب سے پہلی سماج، سوسائٹی اور اپنے زمانے کے حالات کے خلاف جنگ کی ہے، اور قرآن مجید بھی اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو اس میں ایک یہی چیز ہے کہ جب حضور کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو یا دین کی چیز کی پابندی کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو سامنے والے یہی کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا، ہمارے ماں باپ تو یہی کرتے آ رہے تھے، ہمارے ہاں تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم نے بزرگوں سے یہی دیکھا ہے۔ تو اسلام کی پوری لڑائی، قرآن کا پورا جھگڑا، قرآن کا پورا اختلاف انہی لوگوں سے ہے جو اپنی باتوں پر اڑے رہتے ہیں، اور قرآن یہی کہتا ہے کیا یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ بزرگ اگر نہیں جانتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ زمانہ دوسرا تھا، تب بھی وہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے؟ تو آج علم ترقی کر رہا ہے اور واقعاً تعلیم اور دوسرے ہر میدان میں دنیا آگے چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا آیا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اصل یہ دیکھنا ہے کہ شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جنازہ جب کسی عورت کا اٹھایا جاتا ہے آج بھی، تو مرد ہی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور اہل بیت کے گھر سے بھی جتنے جنازے اٹھے، وہ جو شہزادی کا جنازہ یا کچھ اور جنازے ہیں جہاں پر شاید شاذ و نادر، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ عام طور سے جتنے بھی جنازے اٹھتے تھے خواتین کے، وہ مرد ہی اٹھاتے۔ تو جب اصل جنازہ مرد اٹھاتے ہیں اور مرد ہی لے جا کے دفن کرتے ہیں، وہ چاہے گھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، تو پھر اگر تابوت کو کاندھا دے دیا جائے، تابوت تو صرف جنازے کی شبیہ ہے، اور وہاں کوئی بچہ آ جاتا ہے، وہ بھی نابالغ بچہ، تو اس میں تابوت کی کیا توہین ہے؟ اصل تو جناب سکینہ اور خواتین کربلا کا کردار اور ان کا درس ہمارے خواتین کے لیے ہے کہ بچوں کے اوپر پابندی نہ لگاؤ، اپنے سروں کو ڈھانکو، اور خود تم جب بازاروں میں اور باہر نکلتی ہو تو وہاں نامحرموں کے سامنے بے حجاب مت جاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے ایک لڑکی کا تو وہ مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری اس شوہر کو اٹھانا چاہیے، لیکن اگر وہ شوہر نہیں اٹھاتا ہے اور سال بھر ہو جاتا ہے شادی کو اور لڑکی کے ماں اور باپ ہی اٹھا رہے ہیں خرچہ، تو کیا ایسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے ہے؟ مطلب اگر پورا خرچہ کھانے سے لے کے کپڑے سے لے کے اگر ہمارے ڈیڈی ہی پورا کریں گے تو کیا ایسے مطلب ایسے آدمی کا ساتھ دینا چاہیے، ایسے ہسبینڈ کا ساتھ دینا چاہیے جن کی کوئی کمائی نہ ہو اور میرے ڈیڈی ہی پورا خرچہ اٹھائے اپنی بیٹی کا، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی؟ خدا حافظ۔ سوال تو صرف اتنا سا ہے کہ شوہر بیوی کا نان و نفقہ اٹھانے کا اس کے اوپر
वाजिब है या नहीं? शौहर के ऊपर बीवी और बच्चों का नानो नफ़का, उनका ख़र्चा देना ज़रूरी है, वाजिब है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। और ये उसी वक्त है कि जब बीवी तमकीन करे, अपने को उसके हवाले कर दे। अगर दोनों अलग रहते हैं, मसलन रुखसती नहीं हुई है, तो बज़ाहिर उस वक्त तक ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन जब रुखसत होकर आ गई है और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं तो उसका नानो नफ़का शौहर के ऊपर देना वाजिब है। लेकिन अगर बाद में लड़की के माँ बाप या ख़ुद लड़की साहिब इस्तिताअत है और ज़िंदगी की गाड़ी चल सकती है और मर्द के साथ आप निभा सकते हैं, उसके अंदर ये कमज़ोरी पाई जाती है और दूसरे एतबार से मसलन वो नेक है, शरीफ है, मोमिन है और आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आज के ज़माने के एतबार से ये भी कोई बुरी बात नहीं है। और अगर इतने पे ज़िंदगी गुजर जाए तो मेरे एतबार से ये भी आपके लिए एक अच्छी किस्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। मेरा नाम फातिमा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो औरतें हाइजा होती हैं उन्हें किसी मैयत के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहमत के फरिश्तों का नज़ूल नहीं होता, रहमत के फरिश्ते नहीं आते अगर कोई हाइजा औरत किसी मैयत के करीब खड़ी हो। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत इसी दौरान फौत हो जाए हालत हैज में, तो फिर उसके साथ क्या होगा? उसके ऊपर क्या रहमत के फरिश्ते नहीं नाजिल होंगे कि कब्र में या उसकी मैयत पे? वस्सलाम, खुदा हाफिज। मैं भी आपसे ये मसला पूछना चाहूँगा कि हाइजा औरत को मैयत के पास जाना चाहिए या नहीं, और अगर खुद उस हालत में उसकी मौत हो जाए तो क्या रहमत के फरिश्ते दूर हो जाएंगे उससे? दो मसले अलग अलग हैं। वैसे ये है कि हालत निजासत में इंसान मैयत के करीब ना आए, हत्ता कि मर्द के लिए भी है, सिर्फ ख़वातीन ही के लिए नहीं है, क्योंकि निजासत की हालत वो ऐसी होती है कि उस वक्त वाक़ईन फरिश्ते आते हुए कराहत महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ना आते हों या उनके लिए आने में पाबंदी हो या उनके लिए हराम हो। बहरहाल कहीं बदबू हो रही है तो हम और आप उस जगह जाने में कराहियत महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन क्योंकि दूसरे मैयत पर वहाँ आज़ाद है और ऐसे लोगों को रोका गया है, तो वहाँ फरिश्तों को इस तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। लेकिन जहाँ हुक्म इलाही क़ज़ा व क़दर है, और ख़ास तौर से सिर्फ यही नहीं, बच्चों की विलादत के वक्त कितनी माएँ गुजर जाती हैं और वो वक्त भी वही होता है कि जब उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका होता है, तो तयशुदा बात है कि मलकुल मौत ख़ुद आ रहे हैं और रहमत के फ़रिश्ते अगर मोमिना हैं तो यकीनन रहमत के फ़रिश्ते भी उसको उसी हालत में लेकर जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि रहमत के फ़रिश्ते नहीं आ सकते, सिर्फ कराहियत का मामला है और उससे फ़रिश्तों को बचाना है या अपने को फ़रिश्तों की नाराज़गी से महफूज रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा रज़वी है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ 13 सफ़र को 13 तेज़ी कहकर ये किया जाता है कि 13 तेज़ी के दिन, 13 सफ़र के दिन कुछ लोग आते हैं हमारे घर की गलियों में, फिरते हैं और 13 तेज़ी के लिए कुछ मांगते हैं। तो हम कुछ लोग यहाँ पर उनको कुछ भी देते हैं, उनसे जो बन पाया, चावल, जो भी है, पैसे। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि रात में यानी 12 सफ़र की रात को अपने सरहाने कुछ पैसे रखते हैं, 13 रुपये रखते हैं, और फिर सुबह उठकर वो जो मांगने वाले आते हैं उनको दे देते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये ऐसा करना जायज़ है? इसकी क्या हकीकत जो हमारी बहन फरमा रही है? शरीयत में तारीख़ और इन हालात के एतबार से कोई ऐसी बात नहीं मिलती है कि किसी ख़ास तारीख़ में इस तरीक़े से सदका दिया जाए। अलबत्ता जो ख़ास दिन है, जैसे शब बरात है, माह रमज़ान मुबारक है, रोज़ अरफा है, कुछ ख़ास दिनों में ख़ास तरीक़े से रोज़ जुमा है, उस दिन सदका देने की ख़ास ताक़ीद की गई है। लेकिन शायद फ़कीरों ने कहा कि साल में 1-2 दिन हमारे भी होने चाहिए, जैसे टीचर्स डे होता है, स्टूडेंट्स डे होता है और अलग अलग डे मनाए जाते हैं। तो हाँ, तो जितने डेज मनाए जाते हैं उसी में से शायद एक फ़कीरों ने भी अपने लिए कुछ डेज मुअय्यन कर रखे हैं कि अगर कोई मामला या हालात ठंडे चल रहे हैं तो उस बहाने वो लोग हर एक के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएं और उनका काम भी अच्छे तरीके से जारी रहे। वरना शरीयत के एतबार से आप हर रोज़ सदका निकालिए, हर रात सदका निकालिए, हर दिन में सदका निकालिए और जो मुस्तहक़ है उसको दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद खलीम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हमारे इन देशों में जैसे शिया सुन्नी में नफरतें बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं, तो इन कामों को कैसे
बंद किया जा सके और आपस में भाईचारा ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। इस हमारे भाई का सवाल अच्छा है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या तगदू करनी चाहिए। इसके साथ में मैं अर्ज़ कर दूं कि चैनल विन का मुकम्मल तौर से ये एक पैगाम है, जो पैगाम इंसानियत है, कि सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों में इत्तेहाद रहे बल्कि बरादरान वतन में भी इत्तेहाद रहे और पूरी दुनिया में इत्तेहाद और इत्तफाक रहे। यही इस्लाम का पैगाम है। बिल्कुल, इस्लाम यही कहता है कि हमें हमेशा शीर व शकर मिल बनकर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस रंग व नस्ल से है, किस इलाके से है, इस्लाम न इसकी इजाज़त देता है और न इस बारे में किसी तरीके की उसके यहाँ छूट है। साफ़ तरीके से इस्लाम ने यही कहा है कि तमाम इंसानों को उनका हक़ देना और उनके साथ प्यार और मोहब्बत से मिलकर रहना, यही इस्लामी तालीम है। और पहले भी मुसलमान मिलजुल कर रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारा मुल्क, हमारा कंट्री इंडिया इस मामले में दुनिया वालों के लिए आइडियल है। वाकई दूसरे कंट्रीज़ वाले ताज्जुब से पूछते हैं कि आप लोग इतने मज़हब के लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं, आप में इख्तलाफ क्यों नहीं होता। हमारे बुज़ुर्गों ने और हिंदुस्तान की तारीख़ रही है, जिसे गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है, कि यहाँ तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग एक साथ जमा होकर बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रब से और परवरदिगार से यही दुआ है कि जो दुश्मनान वतन हैं और इस प्यार और मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, परवरदिगार तू उन्हीं को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। और वाक़ईन हमारे मुल्क में जो भाईचारगी और प्यार और मोहब्बत है उसको कायम व दायम रखना। और मुसलमानों से भी, ख़ास तौर से जो नाज़रीन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको मालूम है कि जो इख्तलाफात के बीज बो रहा है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, हकीकत में ये आदमी फसादी है, उससे दूर रहें और इन ऐसे लोगों से को वाक़ईन अपने से करीब न होने दें और ना ऐसे जगहों के ऊपर जाएं, ना ऐसे लोगों को अपने यहाँ आने दें जो फितने और फसाद के बीज बोते हैं और मुल्क में नफ़रत या मुनाफरत और इख्तलाफ की फ़ज़ा ईजाद करने में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। हाँ जनाब, इरशाद अली बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से। जी मेरा सवाल ये था कि अगर कोई सैयद ज़ादी जो अहले बैत हों, सैयद हों, वो गैर सैयद से शादी कर सकती है, क्या ये जायज़ है? सैयद लड़की का अक़्द गैर सैयद शिया इस्ना अशरी से हो सकता है या नहीं, मोमिन मुतदय्यन से हो सकता है या नहीं? इस्लाम में कुफ़्र की शर्त है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का कुफ़्र और बराबर कहा गया है। इस एतबार से अगर कोई मोमिन किसी मोमिन का कुफ़्र है और अमली एतबार से, ईमान के एतबार से, अखलाक के एतबार से अगर वो कुफ़्र है तो शादी करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ये शादी बेहतर भी हो सकती है। हमें अपने कौम, कबीले और ख़ानदान और जो अपनी बनाई हुई रस्में हैं उनमें जकड़े रहने के बजाय वाक़ईन शरीयत मज़हब, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर हम वाक़ईन पाबंद शरीयत हो गए तो बहुत सी मुश्किलें हमारी खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आपका क्या सवाल है? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा मौलाना को और जावेद साहब को सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि सूरह इक़रा को जो हल्के में दिया है तो ये दिया है हमारे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा और फरिश्तों ने जैसे तैसे दबा के और जबरदस्ती करके उनसे इक़रा बिस्मिल्लाह पढ़वाई। हालांकि मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है, पर फिर भी मैं आपसे मालूमात करना चाहती कि ये कहाँ तक ऐसा हुआ, जो कि जब तक तो खुदा की तरफ से कुरान पढ़ के आए थे। फिर दूसरे ये कि फिर जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अपने चचा से जिक्र किया, उन्होंने कोई बशारत दी। ये इसके सवाल में मालूम करना चाह रही हूँ। और एक दूसरा ये है कि जैसे हम कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं और वजू हमारा है और हम कहीं अपने पान को कहीं थूक नहीं सकते हैं और न कोई हमारे पान की रुकावट ऐसे पढ़ने में होगी, तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? उसमें वो नमाज हमारी हो जाएगी। सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अल्लाह दिल चैनी वालों को सबको सलामत रखे और जज़ाए खैर दे। जैसे कि हमारी बहन ने फरमाया, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, ये कहाँ तक सही है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हमारे यहाँ पूरा एक चैप्टर और पूरी किताबें लिखी गई हैं इसराइलियात जिनको कहा जाता है, यानी वो चीज़ें जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है,
یہودیت کی طرف سے اسلام میں داخل کی گئی ہیں، یا ان کے لوگ اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمان ہوئے اور مسلمانوں میں آئے اور انہوں نے اس طرح کی روایتوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اور اس روایت میں بھی جو بات ہے وہ سیدھے یہی ہے کہ حضور سرور کائنات پہلے اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے تھے، اور یہاں تک روایات میں ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ روح القدس ایک فرشتے کو معین کیا تھا، جو اخلاق و آداب و تعلیم الہی کو اپنے پیغمبر کے سامنے اللہ ان کے ذریعے پیش کرتا تھا، اس فرشتے کے ذریعے، اور وہ جو کچھ بھی حکم الہی ہوتا تھا وہ فرشتہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچاتا تھا، تاکہ روز اول سے آپ حکم الہی اور آداب الہی جو واقعاً اللہ چاہتا تھا اس اعتبار سے تیار ہو کر قوم کی ہدایت کے لیے سامنے آئے۔ تو جب اتنا اہتمام کیا گیا تھا تو پھر سینے کو پاک کرنے کی ضرورت اور سینہ کھولنے کی ضرورت کیسے رہ گئی؟ جو نبی روز اول سے پاک و پاکیزہ تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا سفر اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف جاری رہا، اور ہم نبی کے لیے گواہی دیتے ہیں، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات جو یہ ہے اور وہ واقعاً سمجھنے کی، اور اس کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ، ہمارے لاکھوں سلام ہو اس بی بی کے اوپر کہ جنہوں نے 15 سال پہلے پیغمبر کی عظمت کو پہچانا اور آپ کی زوجیت میں آ گئیں، جبکہ پیغمبر خالی ہاتھ تھے، کیونکہ حضور سرور کائنات کی معرفت جناب خدیجہ کے دل میں وہ تھی کہ جو کسی اور کے اندر پیدا نہیں ہو سکی۔ اسی لیے جناب خدیجہ پیغمبر کے گھر میں تشریف لے آئیں اور آپ کی زوجہ بن کے رہیں، اور کبھی کوئی زندگی میں شکایت کسی چیز کا موقع نہیں دیا۔ لیکن کمال ہے مشینری کا کہ جناب خدیجہ اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جو عیسائی تھے، کہ یہ سب کیا ہے، اور میرے شوہر کو یہ سب اس طریقے کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ یعنی گویا اسلام کی جو تائید ہو رہی ہے، جو مہر لگ رہی ہے، وہ بھی ایک عیسائی پادری کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سب روایات کو بیان کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا پیغمبر جس کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے اس کو نہیں معلوم؟ جناب خدیجہ جو حضور سرور کائنات کو روز اول سے جانتی ہیں، اور 15 سال کی مشترک زندگی میں واقعاً وہی عبادت، وہی بندگی، وہی طہارت نفس جناب خدیجہ کے پاس بھی پایا جاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات نے بعد میں جناب خدیجہ کو مسلسل یاد کیا کہ اس وقت میری تائید کی جناب خدیجہ نے، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی میری بات ماننے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اعلان اسلام کیا مولا کائنات اور جناب خدیجہ، یہی دو تھے جو پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے ساتھ ہی ساتھ تھے۔ میں کیسے کہوں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، یہ روز اول سے ساتھ تھے اور ساتھ رہے، ہر مشن میں پیغمبر کے ساتھ تھے۔ تو یہ جناب خدیجہ کی توہین بھی ہے، اور حضور سرور کائنات کی توہین بھی ہے، اور اس پیغام اور اس میسیج کی توہین بھی ہے جو اسلام کے نام پر آیا ہے یا قرآن کے نام پر آیا۔ دوسرا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ پان کھانا، ایک تو بزرگوار سے یہ کہوں، اب تو عادت پڑ گئی ان کی کہ پان یوں بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ کینسر وغیرہ کا مرض اس سے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اب ان کی عادت ہے۔ اب منہ میں پان ہے، کہیں ایسی جگہ سڑک پہ تھوکنا تو ہمارے اسلامی آداب کے خلاف ہے، ایسی جگہ پر ہیں کہ منہ سے پان تھوک بھی نہیں سکتی ہیں، اور نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ حالت نماز میں جو مسئلہ شرعی ہے وہ یہی ہے کہ حالت نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تھوڑا بہت اگر منہ میں کچھ ایک آدھ دانہ وغیرہ پھنسا رہتا ہے، خلال وغیرہ کرنے کی جیسے ضرورت آتی ہے، وہ حالت نماز میں حلق میں چلا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا لیکن نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر پان رکھنے کی وجہ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھ پا رہی ہیں مگر بیچ میں اس کی پیک اگر جا رہی ہے تو پھر اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، یقیناً خطرہ ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، ٹیبلٹ وغیرہ مثلاً منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ تلاوت میں اور قرأت میں کوئی پریشانی نہ ہو، تمام اذکار کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا جوس اور اس کا رس وغیرہ منہ میں نہیں جا رہا ہے، تو بظاہر نماز صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سمکنہ جعفری ہے، میں ناگپور سے بات کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب، میرے سوال ہے کہ مولانا لوگ مجلسوں میں کہتے ہیں اللہ سے ڈر، جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے محبت کرو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، اس سے کیسے ڈرا جائے؟ شکریہ، خدا حافظ۔ لفظ تقوی جو ہے عربی زبان چونکہ مکمل زبان ہے، ہماری زبان کوتاہ زبان ہے، تو اس میں جو سینٹنس جس طرح سے آتا ہے اس طرح سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں، تو بچی کو سمجھا دیجیے کہ تقوی کے معنی کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، وجہ ہے، اور ماشاءاللہ ہماری بچیاں اس طریقے کے سوال پوچھیں، یہ بھی میں قدر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ایسی بچیوں کا اور ایسے جوانوں اور بچوں کا کہ
جو اس طریقے کے کوشچن ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. بے شک جی. حقیقت یہی ہے کہ تقوی کے معنی یہی کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اگر ہمیں ڈرنا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، روز قیامت ہمارے اوپر عذاب نہ ہو. اللہ رب العزت وہ ہے جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رزق دینے والا ہے. اور سچ یہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تعلیم، ایجوکیشن، پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، ہر چیز کا خرچہ دیتے ہیں، اسی لیے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا رازق ہے، اور خود پروردگار نے فرمایا ہے شاید جناب موسیٰ سے کہ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو. تو پروردگار میں کس طرح تجھے ان کے درمیان میں محبوب بناؤں؟ کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو کہ میں نے کیا کیا نعمتیں ان کو دی ہیں. جب وہ میری نعمتوں کو دیکھیں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے، تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اور یقیناً اگر کوئی بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے تو وہ گناہ سے خود بخود دور رہے گا. لہٰذا سچ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت تو وہ ہے، ایک جوان آیا، ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں اور آپ نے عذاب سے ڈرایا، تو اس نے کہا کہ کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے، بے شک ارحم الراحمین ہے. تو کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب میرا رب اتنا رحم کرنے والا ہے تو یقیناً میری زندگی کا بیڑا پار ہے. تو اللہ پروردگار، نبی کریم، ائمہ طاہرین، حتیٰ کہ حضرت ابوالفضل العباس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، یا ہم دوسرے لوگ جو صحیح معرفت نہیں رکھتے وہ ڈراتے ہیں. یہ شخصیتیں وہ ہیں، یہ افراد وہ ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی معرفت صحیح طریقے سے پیدا ہو جائے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں احمدآباد میں مشتاق سید ہوں. ہلو 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 صاحب، میری بات تو سنیے، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ خیریت؟ یہ سوال ہم نے جان بوجھ کر اس لیے لیا ہے کہ نئے جڑنے والے جان جائیں کہ یہ اب لائیو پروگرام نہیں ہوتا ہے بلکہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. جب ٹیلی فون لگ جائے 20 بجے آپ اپنا سوال درج کر دیجئے، وہاں مشین ہوتی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے. خیر، یہ نئے جڑنے والوں کے لیے آئندہ احتیاط رکھے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں شام گڑھ سے ایم پی کلثوم زہرا جعفری بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو 8 رکعت نماز ہوتی ہے، نماز نفیلہ، اس میں 2 رکعت کر کے کیسے پڑھیں گے؟ اسے 2 رکعت اور 1 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے. جو 2 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ اقامت اور اذان 2 رکعت میں پڑھیں گے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ تقلید کسے بولتے ہیں اور تقلید کیسے کریں گے؟ یہ بچی کا سوال بہت اچھا سوال ہے آغا. ایک تو یہ بچی کو بتا دیجیے کہ نافلہ نماز، واجب نماز میں جب اذان اور اقامت واجب نہیں ہے تو یہ تو نافلہ نماز کی بات کر رہی ہیں 2 رکعت کی. یہ بتا دیجیے. جی، واجب نماز سے پہلے اذان اور اقامت موقت ہے، ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان کہے اذان اور اقامت کہے، لیکن نافلہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہے. لہٰذا آپ جیسے صبح کی نماز پڑھتی ہیں 2 رکعت کر کے نماز پڑھ لیں گے، 8 رکعت ہو جائے گی. ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیں گے. اس طریقے سے 8 رکعت نماز ادا کریں. اس کے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا پروف ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہم یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کے بعد اس چیز کے اوپر عمل کریں. اور یہ ہم کیونکہ خود قرآن اور حدیث سے نہیں سمجھ سکتے، لہذا کسی ایسے ایکسپرٹ، مجتہد اور عالم دین سے ہمیں معلوم کرنا ہوگا جو پوری زندگی اسی میں محنت کرتا ہے اور وہ مسائل زندگی قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں بتاتا ہے. اس کی توضیح المسائل، رسالہ عملیہ یا جن کتابوں میں بھی یہ مسئلے لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی کا نام تقلید ہے. جو بھی مراجع کرام ہیں، آج ہمارے مجتہدین ہیں، آپ جن کے بارے میں بھی جانتی ہیں یا جس تک رسائی ہو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر عمل کافی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جاوید بھائی اور آغا صاحب، السلام علیکم. میرا نام تہذیب الحسن ہے. میں ساسان روزاز بہار سے بول رہا ہوں. میں پچھلے 3 سال سے فاقہ چکنی کا انتظام کر رہا ہوں. پہلے سال جب میں نے فاقہ چکنی کا انتظام کیا تو شیخ صاحب نے مجھ سے
कहने के बजाय नान भाई से कहा फाते शिकनी का खाना बनाने का पैसा नहीं लेना है, हराम है, और तुम पैसा लेते हो तो उसे चंदा दे दो करबला में, तो क्या मैं शरई तौर पर पैसा नहीं दे सकता हूँ खाना बनाने का, या दे सकता हूँ? बराए करम मुझे इसका सही जवाब देने की रहमत गवारा करें, ताकि मैं नान भाई को पैसा कब दूं, कैसे दूं। अस्सलाम वालेकुम। असल मसला जो सवाल है वो ये है कि रोज़ आशूर क्योंकि वो पका रहा है जी, इसलिए नहीं ले सकता। देखिए जो रिवायात में है वो सिर्फ ये है कि रोज़ आशूर क्योंकि गम का दिन है और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा और शुहदाए करबला का गम उस दिन मनाना चाहिए, इसलिए कारोबार दुनिया में आदमी मशगूल ना हो। कारोबार दुनिया का मतलब फिर ये हुआ कि इंसान यानी गोया बाजार में ना जाए, बिजनेस और धंधे में ना लगा रहे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है जैसे यही है या हर जगह जो भी रोज़े आशूर जो फाका शिकनी होती है, दूसरे काम होते हैं, माइक वाले हैं, लाइट वाले हैं, या जितने भी लोग रोज़े आशूर शाम गरीबा खिदमत कर रहे हैं और वो आज़ादारी में मददगार हैं, तो वो दर हकीकत दुनिया नहीं कमा रहे हैं, ये दीन की और रोज़ा आज़ादारों की खिदमत है और इमाम हुसैन के चाहने वालों की खिदमत है। तो अगर उसमें कोई खिदमत दे रहा है और सर्विस दे रहा है तो जो उसका हक़ बनता है वो उसको देने में कोई हरज नहीं है, बल्कि जितना उससे तय किया गया है वो देना वाजिब और ज़रूरी है। उससे ये नहीं है कि आदमी दुनिया कमा रहा है या दुनियादारी में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जफरुल हुसैन है, मैं मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, बैंक में जो हर 6 महीने में या 3 महीने में जो बैंक का इंटरेस्ट आता है, हमारा अमाउंट जो पड़ा रहता है उसके ऊपर, तो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, उसका क्या मसला है? जो सरकारी बैंक है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो लेना जायज़ है या नहीं? बिल्कुल, नॉन मुस्लिम बैंक से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो चाहे फिक्स डिपॉजिट की सूरत में हो चाहे वैसे हो, वो आप ले सकते हैं, आपके लिए जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। हाँ, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिमों को उनके त्योहार पर मुबारकबाद दी जा सकती है? ये हम जो हमारे बरादरान वतन हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं या मुल्क में बैरून मुल्क भी जो हैं ईसाई हैं, दूसरी कौम के अफराद हैं, हमारे मुल्क के अफराद हैं, इनके त्योहारों पर हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं? दो मसले हैं। एक तो आम दिनों में अगर कभी त्यौहार आता है तो यकीनन इस्लाम यही कहता है कि दूसरों के साथ उठना बैठना मरना जीना खुशी गम हर एक में एक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी यह है कि उनके साथ शरीक हों और उनकी मदद करें जिस हद तक ज़रूरी है और जिस हद तक शरीयत इजाज़त देती है, उसके दायरे और सर्कल में रहते हुए। एक बात तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना को और आपको ज़हीर भाई को दोनों को सलाम। मेरा सवाल ये है कि क्या औरत जमाती नमाज पढ़ा सकती है? हाँ, और अगर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मगरिब और इशा के दरमियान जो इमामों ने फरमाया है कि ये 2 रकात नमाज अब नाफिला पढ़े, ये 2 रकात हजे वालिदैन पढ़े, ये 2 रकात मगफिरत के पढ़े, फिर उसके बाद जो है जो मगरिब के नमाज के बाद 4 रकात हम लोग जो नाफिला पढ़ते हैं, सब मिला के समझो कि 10 रकात हो गई। अब जमाती नमाज के जो पेश इमाम हैं जो मगरिब के नमाज के बाद जो टाइम इतना कम रहता है कि ये सारी नमाजें पढ़ नहीं सकते, तो अब इसके लिए क्या हुक्म है, उसके लिए अब क्या किया जाए? अगर नमाज पढ़ते हैं तो हमें ईशा की नमाज जो है नमाज जमात छोड़नी पड़ती है, तो अब इसके लिए क्या है? खुदा हाफिज व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि ख्वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, अगर ख़ुद अपनी जमात कायम करना चाहें ख्वातीन की, उसमें इमामत कर सकती हैं? जी हाँ, तमाम उलमा मराजे इसकी इजाज़त देते हैं तकरीबन कि ख़वातीन अगर ख़वातीन के लिए इमामत करना चाहें तो वो इमामत कर सकती हैं। और बाकायदा माशाअल्लाह हमारे यहाँ ये सिलसिला शुरू हो गया है, ख़ास तौर से जो ख़वातीन की मजलिस होती हैं तो जहाँ पर ज़ाकिराएँ आती हैं और वो ज़ाकिरा सलाहियत रखती हैं इमामत की, तो वो नमाज मजलिस से पहले या मजलिस के बाद ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है कि मजलिस नमाज के वक्त से पहले ख़त्म हो जाए या नमाज के वक्त के बाद शुरू हो, जैसा भी नमाज का वक्त होता है मजलिस होती है और उसके बाद वो ख़वातीन जमात कराती हैं और उनके पीछे तमाम ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं। लेकिन इसमें इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि जैसे मर्दों में इमाम जमात आगे खड़ा होता है और सफ़ पीछे लगती है, ख़वातीन की जो जमात होती है उसमें जो पेश नमाज होंगी खातून वो पहली सफ़ में दरमियान में खड़ी हो जाएंगी थोड़ा सा आगे, और बाकी
پیچھے لوگ اسی طریقے سے برابر میں ہی برابر میں ہی صف لگ جائے گی، اس میں آگے نہیں کھڑی ہوں گی، لیکن نماز جماعت ہو جائے گی اور نماز جماعت صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مغربین کے درمیان میں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو نوافل ہیں، تو جماعت میں تو یہ موقع نہیں ہوتا ہے اس کا ادا جی، کرنے میں کا؟ خود پیش نماز ہوں، تو یہ ایک مجبوریاں ہوتی ہیں پیش نماز کی بھی کہ وہ کتنا وقت اور وقفہ بیچ میں گیپ دے اور کتنا گیپ نہ دے۔ زیادہ وقفہ اور گیپ دیا جائے تو بچے اور جوان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میدان سے نکل لیتے ہیں، اور اگر تھوڑا گیپ دیا جائے تو واقعاً جیسے ہمارے بزرگوار ہیں، ان لوگوں کے لیے نافلہ پڑھنے میں زحمت ہو جاتی ہے یا دوسری نمازوں میں زحمت ہو جاتی ہے۔ تو اپنے علماء اور جو پیش نماز حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش یہی ہے، اور یقیناً سب زیادہ تر لوگ پابندی کرتے ہیں کہ ہر پیش نماز تقریباً نافلہ نماز پڑھتا ہے مغربین کے بعد، تو 4 رکعت نافلہ جب پیش نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں تسبیح اور وہ اقامت کہتا ہے تو 2 رکعت کم سے کم اور نافلہ کے علاوہ 2 رکعت اور نماز جو آپ مستحب پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، یعنی 6 رکعت نماز آپ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں کم سے کم، اور وہ جو بھی جس نیت سے بھی آپ نماز ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اتنا گیپ فاصلہ کافی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقامت شروع ہو گئی اور واجب نماز شروع ہو گئی تو آپ مستحب نماز کو چھوڑ دیں، اس کو بعد میں ادا کر لیں، یا مغفرت والدین کی جو نماز مغرب عشاء کے درمیان میں ہے وہ پڑھنے کے بجائے دوسری نماز پڑھ لیں جو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور والدین کو اس کا ثواب ارسال کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ میرے شوہر بولتے ہیں کہ سویابین حرام ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ خدا حافظ۔ سویابین حرام ہے؟ سویابین ایک طریقے کا دانہ ہے جی، اور اناج کی قسم کا ہے، اس کو پاؤڈر بنا کے سویابین بنائی جاتی ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تو یہ ویجیٹیرین ہے، ویج ہے، نہ اس میں ذبیحے کی شرط ہے نہ کوئی اور کسی چیز کی، اگرچہ ٹیسٹ تھوڑا بہت نان ویج کا آتا ہے اس میں، لیکن حرام کیوں ہے، اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ جیسے ناج ہے، دالیں ہیں، اسی طریقے کی ایک چیز ہے، کوئی اور وجہ سے اگر حرام سمجھے، نجس ہونے کی وجہ سے، تو حرام ہو سکتی ہے، ورنہ اس طریقے سے دوسری تمام سبزیاں، دوسری ویجیٹیرین جائز ہے، اسی طریقے سے سویابین بھی جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ بھائی مولانا صاحب کی خدمت میں پیار بھرا سلام ہوتے ہیں۔ میرا مولانا سے یہ سوال ہے کہ جب جناب مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کو غسل میت دے رہے تھے، تب مولا علی کو پتہ چلا کہ جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو وہ چیز پر روئی۔ یہاں میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ سوال ہے کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے، تو امام کو پہلے کیوں پتہ نہیں چل سکا کہ بیوی کی پسلیاں اترتا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا راز امام کو کیوں نہ بتا دیا؟ اگر بتا دیتی تو مولا اس کا کچھ علاج کرتے، کچھ مداوع کرتے، جس سے آپ ٹھیک ہو جاتی اور آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی اور آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جان بوجھ کر جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور جان کا بچانا واجب ہے۔ تو اللہ دونوں سے جواب سے رہنمائی فرمائے۔ یہ میرے دماغ میں کچھ سوال ایسے اس طرح سے آتے رہتے ہیں، تو اس لیے برائے مہربانی میرے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا جلد سے جلد۔ معاف کرنا، معصومین علیہ السلام کے بارے میں میرا یہ نظریہ نہیں ہے، بس علم میں اضافے کی نیت سے اس سوال کو کیا ہے۔ فقط السلام، جمیل مہدی، محیط بکارپور سے۔ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار علم امامت سے یا علم معصوم اپنے علم غیب سے کام نہیں لیتا تھا، یہ آپ انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے۔ معصوم عالم الغیب ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ اگر کسی چیز کو جاننا چاہیں، خاص طور سے جہاں مسائل شرعی اور شریعت کے اعتبار سے اور شریعت کے لیے کسی چیز کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے معصوم کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو جان لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا، ہم نے خبر دی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، تو اس کے بعد مصلحت الہی کے مطابق وہ چیز پیغمبر کے علم میں بھی آ گئی۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ مولا کائنات گھریلو معاملات میں یا بہت سی چیزوں میں وہاں اس اتھارٹی اور اس اختیار کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور دوسرے معصومین علیہ السلام کے یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جہاں پر وہ علم غیب یا علم امامت کے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جیسی زندگی تھی، تاکہ وہ امتحان دے سکیں جو
واقعہ نہ جاننے کی وجہ سے آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے یا وہ امتحان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی جو شکستہ پہلو ہوا تھا آپ کا، تو آپ نے مولانا متقیان سے کیوں نہیں فرمایا؟ بھائی کا سوال ہے۔ اس کا مختصر جواب میں اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے 12 امام معصوم ہیں اور حجت خدا ہیں، اسی طریقے سے ہمارے عقیدے کے مطابق شہزادی کائنات بھی اس ہستی کا نام ہے جو خود معصوم ہیں، عصمت کبریٰ کی منزل کے اوپر فائز ہیں۔ ان کا وظیفہ شرعی اور ان کی شرعی ذمہ داری کیا تھی وہ خود بہتر جانتی تھیں، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں بھی اگر پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو واقعاً اس کا علاج آج کے میڈیکل سائنس کے لیے بھی مشکل ہے، اور نہ وہاں کوئی پلاسٹر ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوا کام کر سکتی ہے۔ باقی مصلحتیں کیا تھیں شہزادی خود بہتر جانتی تھیں کہ اس وقت کی سچویشن اور صورتحال کیا تھی، جو آپ نے مولا کائنات کو بھی اس کی خبر نہیں دی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید انکل اور مولانا صاحب السلام علیکم، میں شکارپور سے محمد محمد عباس بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تبرع اور غیبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا جواب اگر ہو سکے تو تفصیل سے اور میں مثال دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ تبرع اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ سے اس عمر کے بچے اور اس لیول کے اس درجے کے سوال کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا، تبرع اور تولا فروع دین کا حصہ ہیں اور جز ہیں، اور تولا کے معنی جو اللہ اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اس کو تولا کہا جاتا ہے، اور برے بندوں سے اور برے لوگوں سے اظہار نفرت کرنا یا ان کے عمل سے دور رہنا، اسی کا نام تبرع ہے۔ کسی کے زبان سے اصل تبرع نہیں ہوتا ہے، اصل عمل اور پریکٹیکلی طور کے اوپر ہوتا ہے کہ جو شیطان نے یا شیطان کے چمچے اور شیطان کے چیلے اور شیطان کے گروہ کے آدمی ہیں، یعنی گناہ گار لوگ ہیں، انہوں نے جو عمل کیا ہے، دشمنان اہل بیت نے، دشمنان دین کا جو عمل رہا ہے اور کردار اور کریکٹر ہے، اس سے اپنے کو بچانا، یہ ہے تبرع۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کی اگر برائی ہم نے دیکھی، جو برائی ظاہر نہیں ہے، وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، یا اس نے کہیں اکیلے میں کوئی کام انجام دیا، اس برائی کو کسی دوسرے سے بیان کرنا اس نیت سے تاکہ اس کی توہین ہو اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی کلاس میں کسی بچے کو برائی کرتے دیکھا، اس کے ماں باپ کو بتا دیا، ٹیچر کو بتا دیا، سر یہ غلط کام کر رہا تھا، اور اس سے مراد آپ کی اصلاح کرنا ہے کہ اس طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، صحیح راستے پر آ جائے گا، تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، بلکہ بعض اوقات بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو جو آدمی اس کی اصلاح کر سکتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، استاد اور ٹیچر ہو یا ماں باپ ہو، ان کو متوجہ کر دیں تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے اور وہ جوان، وہ بچہ اور بچی غلط راستے کے اوپر نہ جائے۔ تو تبرع ایک بالکل الگ چیز ہے، بروں سے دور رہنا اور ان سے اظہار بیزاری کرنا، اور غیبت یعنی کسی دوسرے مومن اور مسلمان کی عیب جوئی اور اس کے پس پشت عدم موجودگی میں کچھ بیان کرنا اور اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، جو شریعت میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ کیا کہیں پر اگر مغرب کے وقت مجلس ہو رہی، مغرب کے وقت نماز شروع ہوتی ہے اور نماز کے فوراً بعد مجلس ہو جاتی ہے، تو کیا پہلے مجلس میں جانا چاہیے کہ نماز میں جانا چاہیے؟ شکریہ۔ نماز پڑھ لینی چاہیے، مجلس میں شرکت کرنی چاہیے؟ میں اتنا ہی کہوں گا بانیان مجلس سے کہ ہم مجلس میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، اصل بات صرف یہ ہے کہ مجلس نماز کے ٹائم پہ کیوں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں بزی رہتے ہیں، جب وہ سارے کام نپٹا لیتے ہیں تب مجلس کے لیے ہم آتے ہیں، ہمارے سیکنڈری ہوتا ہے جی، تو پھر مجلس کا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر میں نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، پھر بعض میں مجلس اور گویا نماز میں ٹکراؤ ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور بیچ میدان میں نماز پڑھ کے بتائی، اور ہم کو وہ طریقہ کار نہ جانے کچھ لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ میں مختصر یہی کہوں گا تمام خواتین سے خاص طور سے، اور عزاداروں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا مجلس کا ٹائم ٹیبل، ایک تو پابندی وقت کا خیال رکھیں، جو اعلان کیا جائے وقت کا وہ اعلان کریں جس وقت لوگ آتے ہیں، تاکہ اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور مجلس کا تقدس اور جو پاکیزگی اور جو عبادت ہے اس میں کہیں غلط بیانی کا گناہ شامل نہ ہو جائے، اور جو وقت دیا ہے اس کی پابندی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ایسے مجلس کا انتظام کیا جائے
کہ نماز کے وقت سے ٹکراؤ نہ ہو. اگر 2-4-5 منٹ پہلے کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجلس مکمل کریں اور پھر نماز جماعت قائم کریں، یا پہلے نماز جماعت قائم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس شروع کر دیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے وہ نماز بھی قائم ہو جائے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے جو شہزادی کائن جناب زینب نے ہمارے لیے مجلس عزا اور فرش عزا کی سیرت اور امانت چھوڑی ہے، وہ سلسلہ بھی جاری رہے. مختصر میں تمام عزاداروں اور خاص طور سے اپنی خواتین سے یہ عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا، جو عمل بھی نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. سورہ جمعہ میں ہے کہ تم ہفتے بھر نیو بزنس تجارت کرتے ہو، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تمہیں حکم اذان دی جائے اور جمعے کی اذان ہو جائے تو ذکر الہی کے لیے دوڑ پڑو. اب قرآن کہتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو اب یہ بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں، اب اس کے بعد جو کماؤ گے یہ فضل الہی ہوگا. معصومین علیہ السلام کی بھی سیرت رہی ہے کہ کوئی خاص عمل کرتے وقت، حتیٰ کہ میدان جنگ میں اترتے وقت یا دوسرے خاص عمل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے توسل کرتے تھے. تو اگر مجلس سے پہلے نماز جماعت قائم کر لی جائے تو اس مجلس کی عظمت اور فضیلت کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ مقام کتنا بلند ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے اگر مجلس ختم ہو رہی ہے اور خاتمے کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس کے نماز کا وقت ہو جائے اور فوراً وہیں پر صفیں لگا دی جائے، تو یہ دوہری عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ پیش کی جائے گی، اور فرشتے اس کا ثواب کہیں زیادہ لکھیں گے. خدا نخواستہ اگر ہم کسی ایک چیز کو توڑ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں یا اس کی توہین اور انسلٹ ہو رہی ہے تو دوسرے کا ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے. لہٰذا پابندی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور الحمدللہ ایسی جگہ ہیں اور اب اکثر جگہوں کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہے کہ مومنین اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جلوسوں میں بھی نماز جماعت اور صفائے جماعت اور صفائے عزا سب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس کی برکت دیکھنے میں آ رہی ہے. شکریہ آقا. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. یہ تصویر جو گھر میں لگا لیتے ہیں صحیح ہوتی ہے کیا؟ فوٹو وغیرہ جیسے بچوں کا اپنا. 2 اعتبار سے اس کا جواب ہو سکتا ہے. شاید پوچھنے کا مطلب یہ ہو کہ اگر ہم نے گھر میں تصویر لگا رکھی ہے تو اس وقت نماز ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اگر سامنے تصویر ہے کم سے کم تو اس کو ہٹا لیا جائے یا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. دوسری بات، اگر آپ اپنی اور اپنے بچوں کی تصویر لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھے سے اچھا فوٹو کھنچوا کر اس کو ڈرائنگ روم میں لگا سکتے ہیں. لیکن بچوں کی اماں یا بالغ لڑکیوں اور خواتین کی فوٹو بہرحال ڈرائنگ روم میں یا گھر میں کسی بھی ایسی جگہ نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کا مہمان آتا ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے. فری میں بیچارہ وہ گنہگار ہوتا ہے یا اس کو پریشانی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ تر ماحول ہے یہ کہ شادی کے بعد خاص طور سے یا بعد میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کہیں گئے اور ان کا ایک فوٹو، فیملی فوٹو، گروپ فوٹو لے کر ہم ڈرائنگ روم میں یا کسی جگہ لگا دیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، اور خواتین کا فوٹو بہرحال نہیں ہونا چاہیے. بچے جب تک بالغ نہیں ہوئے آپ ان کے فوٹو کھنچوا لیں اور وہ فوٹو لگا لیں، گھر کی زینت بھی رہے گی اور گناہ بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میں ہردار شہر مدھیہ پردیش سے افضل علی بول رہا ہوں. یہ کہاں تک سچ ہے کہ مردے کو دفن کر دینے کے بعد ایک آدمی قبر کے پاس رک کر اذان دیتا ہے تاکہ فرشتے قبر پہ سوال کے لیے آ جائیں؟ یہ کہاں تک سچ ہے؟ شکریہ، السلام. جب دفن کر دیتے ہیں تو ایک آدمی اذان دیتا ہے تاکہ فرشتے آ جائیں سوال کرنے کے لیے. جی یہ رسم نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. اور جس علاقے سے یہ بول رہے ہیں یقیناً وہاں پر علم دین اور علماء کی اتنی کمی رہی ہے کہ جو اصل حکم شریعت ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. حکم شریعت آپ جانتے ہیں کہ مردے کو دفن کرتے وقت تلقین پڑھنا مستحب ہے، اور دفن کرنے کے بعد 40 قدم لوگ جا کر رک جائیں یا چلے جائیں جب دور، تو پھر ایک آدمی سرہانے بیٹھ کر تلقین پڑھے. تو اب شاید یہ اس کا الٹرنیٹ نکالا گیا کہ کوئی تلقین پڑھنے والا نہیں ہے تو کم سے کم ذکر الہی کر دیا جائے اور اذان ہی دے دی جائے تاکہ مردے کو کچھ سکون ہو جائے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم علماء کے لیے بھی اور طلاب کے لیے بھی، ہم جیسے طلاب کے لیے اور واقعاً پوری قوم کے لیے، کہ آج بھی ملک میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ جہاں لوگ تلقین پڑھنے والے نہیں ہیں یا تلاوت قرآن اور صحیح سورہ الحمد ایصال ثواب کرنے کے لیے مردے ترستے ہیں، اور واقعاً ایسے حالات موجود ہیں. لہٰذا اس طرح کے انتظامات ہونا چاہیے، اور خود جو وہاں کے مومنین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب
ہر طرح کے وسائل ہیں، موبائل کے ذریعے سے اس طرح کے ایپ ہیں کہ اگر آپ تلقین خود بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو موبائل میں کسی عالم دین سے پڑھ کے وہ آپ کو بھیج دے، آپ قبر کے پاس اس کو رکھ دیں یا سن کے آپ دہراتے رہیں اور مردے کو ایصال ثواب ہو جائے۔ ہر طرح سے آج وسائل فراہم ہیں اور شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ حکم شریعت کو معلوم کریں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جو رسم و رواج کسی مجبوری یا کسی غلطی کی بنا پر آ گیا ہے اس کے مطابق عمل نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میں مشتاق حسین بول رہا ہوں مہاراشٹر۔ جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں امام زمانہ کی طرف سے جو صدقے کی رقم نکالتا ہوں تو وہ کن لوگوں کو مطلب دی جا سکتی ہے؟ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کا جو صدقہ ہم نکالتے ہیں اور ہر گھر سے تقریباً نکلتا ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ بہتر یہی ہے اور صحیح یہی ہے کہ نمازی پرہیزگار اللہ والا ہو تاکہ اس کی دعائیں آپ کو لگیں اور آپ کے لیے واقعاً وہ بابرکت ہو۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کا ٹائم شام 5 بجے تک کے رہتا ہے یا نہیں؟ تو ظہر کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب یعنی آدھے دن سے لے کر اور سورج ڈوبنے میں جب 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے اس وقت تک نماز ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کا اگر وقت باقی ہے تو آپ کی گویا نماز ظہر قضا ہو گئی، آپ نماز عصر ادا کریں گے اور اس 4 رکعت کا جو وقت ہے اس میں نماز عصر پڑھیں گے۔ تو یعنی آخری 4 منٹ سورج ڈوبنے سے 3-4 منٹ پہلے تک سمجھ لیجئے وہ کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی وقت سورج ڈوب رہا ہے، نماز ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے۔ میں بانڈو سے بول رہی ہوں اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یزید کو کس نے مارا تھا؟ میں سنتی ہوں کوئی امام نے مارا تھا یا پھر ایک جگہ سنی ہوں کہ یزید کا جنگل میں غائب ہو گیا، نام و نشان نہیں ہے۔ میرا یہ کوشچن ہے، یزید کو کس نے مارا تھا؟ نئے جڑنے والوں سے پھر ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹیلی ویژن کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے 5-6 لوگ سوال کر رہے ہیں، تو یہ ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے تاکہ سوال واضح طور سے سنائی دے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ اس ملعون کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ موت اسی طرح واقع ہوئی ہے جو عبرت کا آخری انجام ہو سکتا ہے اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ پروردگار نے اس کو اسی طریقے سے واصل جہنم کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شکار کے لیے نکلا تھا، مگر جس طریقے سے اس نے شہید کربلا اور مظلوم کربلا اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا تڑپا کر شہید کیا، اسی طریقے سے وہ بھی جنگل میں شکار کے بہانے نکلا اور وہیں راستہ بھٹک گیا اور اس کے بعد گھوڑے سے گرا اور اسی میں واصل جہنم ہو گیا، اور اللہ نے اس کی زندگی کو اور اس کی موت کو دونوں کو دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں راجستھان ضلع ناگور سے بول رہی ہوں۔ میرا نام توتم خدیج پٹھان ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میرے سب مجھے چھوڑ چکے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی ہمارا خرچہ چلاتے، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر اس میں کوئی اسلام کے حساب سے کوئی نقصان چاہے کوئی گناہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں صحیح راہ دکھائیں۔ آپ دونوں مولانا صاحب کو ہمارا السلام علیکم، خدا حافظ۔ ان کے دیور ان کے گھر کی کفالت کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں بڑا بھائی دنیا سے گزر جائے یا چھوٹا کوئی بھی عزیز اور اقارب میں اور کوئی دوسرا انسان، اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اور اتنی وسعت حال دی ہے کہ وہ اس کی مدد اور ہیلپ کر سکتا ہے، اس کا گھر چلا سکتا ہے، تو اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھی مشترک زندگی میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جہاں شیطان بیچ میں گناہ کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتا ہے، تو اس کے لیے شرعی راستے بھی موجود ہیں۔ انسان شریعت کے اوپر پابندی عمل کر کے ان شیطانی وسوسوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، یہ مختار نامہ جو دے رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم پورے پریوار دیکھتے ہیں۔ میرے شوہر سنی ہے پر وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں مختار نامہ، بہت ان کو پسند آتا۔ پر ایک چیز مجھے وہاں پہ خراب لگی کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی، یہ مختار نامہ 16 یا 17 اس میں وہاں پہ سب بیویاں کھڑی تھی اور چہرے کا بے پردگی، چہرہ تو چلیے مانتے پر بدن کی وہ بے پردگی نقاب میں
बहुत खराब लगा। वहाँ पे इस्लाम में ये है कि पर्दा करो और ऐसा बेपर्दगी दिखाया है कि वहाँ पे थोड़ा मेरे खराब लगा कि हमारी ये हम लोग उसको बोलते कि हमारे इस्लाम में ऐसा है और वो इस्लाम में इतना पाक जगह पे दिखाया गया, वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा मुझे, शुक्रिया। मैंने कई बार मुख्तारनामा देखा, लेकिन जो बहन फरमा रही हैं इस तरफ कभी नज़र नहीं गई कि ऐसा कोई उसमें एपिसोड या ऐसा सीरियल में कोई एपिसोड हो जिसमें बेपर्दगी बताई गई हो। इस बात का ख्याल रखा जाता है, मुझे भी उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई शो होगा। अलबत्ता कहीं अगर ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के सीन भी होते हैं तो वो सीन करने वाले या उस तरह का मंजर पेश करने वाले, वहाँ पर यह एहतियात किया जाता है कि उसके लिए बच्चों और जवानों मर्दों को उस सीन में पेश किया जाता है, वो ख़वातीन नहीं होती हैं। लेकिन आमतौर से जो सीरियल आते हैं वो वज़ारत फ़रंग व इरशाद इस्लामी के और उलमा की ज़ेर निगरानी तैयार होते हैं और तारीख़ी एतबार से भी उनको मुस्तनद और मुतक़न किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है। मुझे भी उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई सीन या कोई मंज़र जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है नहीं है, फिर भी उसको देखा जाएगा। अगर कहीं है तो तवज्जो दिलाने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके बारे में भी गौर किया जाएगा। इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं आइए, अभी हाजिर होते हैं।